وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کی بنیاد پر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ بعض میں روزہ توڑا جا سکتا ہے، بعض میں روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور یہ سفر آپ کا شرعی سفر ہے، شرعی سفر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو شہر ہے یا قصبہ ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، اس سے آپ پوری طرح باہر نکل گئے۔ اب جہاں سے اس کی حدود ختم ہوتی ہے، وہاں سے لے کر جہاں تک آپ کا ارادہ ہے وہ 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر ہے، تو اس صورت میں آپ شرعی طور پہ مسافر ہیں۔ تو ایسی ہی صورت میں آپ نماز قصر بھی پڑھتے ہیں، اور اگر ماہ رمضان شریف ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑی ہی خاص چیز ذہن میں رہے کہ اگر آپ سحری جس وقت کر رہے ہیں، گھر پر ہیں، تو پھر آپ یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اکثر لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جیسے آج دن میں سفر کرنا ہے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، تو سحری گھر پہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جی ہم نے دن میں سفر کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، سحری اگر حالت سفر میں آئے تب جا کے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو روزے کی چھوٹ اس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا عذر پایا جاتا ہے، جیسے سحری تو چلو آپ گھر پہ آ گئی، آپ سفر والی جو چھوٹ ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، البتہ آپ کو بیماری ایسی ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں سفر کریں گے تو وہ مرض آپ کا بڑھ جائے گا، کسی ماہر طبیب نے آپ کو یہ بتایا ہے، اور یہ سفر بھی آپ کا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو شرعی اعتبار سے چھوٹ مل جاتی ہے۔ تو بہرحال سفر، یہ جو میں نے حد بتائی ہے، ایسا سفر آپ نے کیا جس مقام پہ آپ نے جانا تھا وہاں پر 15 دن سے کم رہنے کی آپ کی نیت ہے، تو ایسی صورت میں جتنے دن بھی آپ وہاں پر رہیں گے تو آپ کو چھوٹ رہے گی کہ اگر آپ بالفرض نہ رکھیں تو آپ کو شرعی طور پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ کوشش فرمائیں کہ آپ جب وہاں پر رکے ہوئے ہیں، مشکل بھی نہ ہو تو آپ روزے رکھ لیں، کیونکہ جو فضیلت ماہ رمضان کے روزوں کی ہے وہ کسی اور دن کی فضیلت نہیں ہے۔ دوسرا عذر اس کا بیماری ہے۔ تو اگر روزے کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو، یا پھر دیر سے اس کے اچھا ہونے کا خوف ہو، یا پھر ہلاکت کا شدید خوف ہو کہ آپ کا مرض اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ اس سے ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو اگر ایسا خوف ہو تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون امید سے ہوں اور کوئی ماہر ڈاکٹر خوف خدا رکھنے والا یہ بتا دیتا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو یا آپ کے بچے کے ضائع ہونے کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یا پھر جو ہے کوئی خاتون ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں، تو ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ جو ہے روزہ رکھیں گی تو دودھ کم پڑ جائے گا اور اس سے بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی مجبوری ہو تو اس میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر حیض یا نفاس کی صورت ہو تو اس میں روزہ توڑ سکتے ہیں، کسی بھی دن کے حصے میں، خواہ آخری حصہ ہو، پورا دن روزہ رکھا ہے، اس آخری حصے میں کسی خاتون کو اس کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، ماہواری شروع ہو جاتی ہے، پیریڈ آ جاتے ہیں، ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتی ہیں، اب روزہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح نفاس کی صورت میں، نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، تو نفاس کی صورت میں بھی جتنے دن نفاس رہے گا روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ایک صورت ہوتی ہے اکراہ شرعی۔ اکراہ شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی زبردستی آپ پر کرے، آپ کو مجبور کر دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو میں آپ کو ہلاک کر دوں گا، یا کوئی جسم کا عضو وہ کاٹ دے گا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے ایسا کر گزرے گا، تو ایسی صورت میں آپ روزہ اگر بالفرض نہ رکھیں تو یہاں بھی شریعت آپ کو چھوٹ دیتی ہے۔ لیکن تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ڈٹ جائیں، اور یہ ایک عشق والی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ بولیں کہ میں جو تم نے کرنا ہے کر لو، جو شریعت کا حکم ہے میں اس پر پوری طرح عمل کروں گا۔ اور ایک آخری اور خاص ترین عذر ہے بڑھاپا۔ اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ کمزوری کے سبب سے اب اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں بھی شریعت مطہرہ چھوٹ دیتی ہے۔ ایسی صورت میں ایسے جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ اگر اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور ان کی اب صحت کے واپس آنے کی امید بھی نہیں ہے تو وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔
فدیہ کے لحاظ سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج کل تو اکثر ہر شخص جو ہے جو روزے نہیں رکھتا وہ سمجھتا کہ میں فدیہ دے دوں تو معافی ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. کہ جو لوگ تندرست ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فدیہ نہ دیں بلکہ ان کی قضا کریں. ہاں، ایسا مریض ہے کہ اس کے تندرست ہونے کی اب کوئی امید نہیں ہے، اس چیز کی گارنٹی ہے، تو اس کے لیے شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ وہ فدیہ دے. ایسا بڑھاپا آ چکا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے بڑھاپا لوٹ کے نہیں آنا، تو اس کنڈیشن میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں. اسلام کا برجم ہر سو لہرائیں گے لہرائیں گے، اسلام کا برجم ہر سو لہرائیں گے. نگر نگر گلی گلی، ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے.